الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد میرے پیارے دینی اور ایمانی بھائیوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالی کی بے پناہ عبادتیں کر رہے ہیں۔ کوئی نماز کے ذریعے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، کوئی مال کی زکوٰۃ دے کر اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، کوئی قرآن پڑھ کے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، کوئی روزے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک بات ذہن نشی رکھیں اور ہر مسلمان کو اس بات پر عمل کرنا چاہیے کہ علم ہر چیز کا اس کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ مسائل کا علم، جیسے نماز کے متعلق اس کو مکمل معلومات ہونی چاہیے کہ اس کی نماز کب خراب ہو سکتی ہے، کب اس کی نماز سجدہ سہو کرنے سے درست ہوگی، اس کا روزہ کب خراب ہو سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے اور یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد وہ کچھ کام ایسے کرتے ہیں جن کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے آپ نے بچپن سے سنا ہوگا اور ہم جب تک زندہ ہیں سنتے رہیں گے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مکروہ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ مکروہ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا پورا ثواب آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ روزہ مکروہ ہونے کا اصل مطلب ہے۔ آئیے میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ ایمان والا ایسا کیا کرتا ہے جس کے کرنے سے اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، اگر ہم جانے انجانے میں جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنے سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں جھوٹ اتنا عام ہے اور اتنا کثرت سے بولا جا رہا ہے کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ فون ہے، موبائل ہے، اس پہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ کھڑا کہیں ہے، فون آیا فلاں جگہ کھڑا ہوں، گھر پہ نہیں ہوں، باہر ہوں، جبکہ گھر میں ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز جو میں نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جھوٹی گواہی یا شہادت دینے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم سب جانتے ہیں، آدمی گھر پہ گیا اور گھر پہ جانے کے بعد کسی نے سوال کر لیا کہ بھئی کہاں گئے تھے؟ کہ میں فلاں جگہ گیا تھا۔ کہ نہیں، ہمارے امی ابو بولیں گے فلاں جگہ تو آپ گئے نہیں تھے۔ کہ تو اچھا میں حافظ حماد سے پوچھوا دیتا ہوں۔ اب حافظ صاحب نے جھوٹ بول دیا تو یہ جھوٹی گواہی، جھوٹی شہادت دینے سے بھی آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ غیبت کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، چغل خوری کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، دھوکہ دینے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کسی سے بلا وجہ لڑائی جھگڑا کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جھوٹی قسم کھانے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کہا اور آپ نے پھٹ سے کہہ دیا نہیں خدا کی قسم میں تو ایسا ہے۔ جھوٹی قسم اگر آپ نے کھائی تو آپ کے روزے کے اندر ثواب کی کمی ہو جائے گی۔ فحش حرکتیں کرنا، فحش گوئی کرنا، ننگی گالیاں دینا، کسی کے اوپر ناحق ظلم کرنا، کسی سے بغض و عداوت رکھنا، کسی سے دشمنی رکھنا، اجنبی عورتوں سے بلا ضرورت ملنا جلنا اور بات کرنا اور ان کو دیکھنا۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ پوری ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ فیس بک کھولو گے، ٹویٹر کھولو گے، انسٹاگرام کھولو گے، پٹ سے غیر محرم آ جائے گی تو ان کے دیکھنے سے آپ کے روزے کے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ سنیما دیکھنا، ٹی وی دیکھنا، وی سی آر دیکھنا، روزے دار کو ان چیزوں سے، ہر قسم کی چیزوں سے، جتنی بھی میں نے ابھی تک ذکر کی ہے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے اگرچہ روزہ فاسد نہیں ہوتا، فاسد سے مراد روزہ نہیں ٹوٹتا،
لیکن مکروہ ہو جاتا ہے. اور مکروہ کی ڈیفینیشن، مکروہ کی تعریف میں نے شروع میں بتائی کہ آپ کے ثواب میں کمی کر دی جائے گی. روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے. روزے کی حالت میں کسی چیز کو بلا عذر چکھنا، چبانا، یہ بھی مکروہ ہے. ہمارے جو گھروں میں ہماری ماں اور بہنیں ہوتی ہیں، افطاری بناتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، بلا ضرورت سالن کو یا دوسری افطار کی چیزوں کو چکھتے رہتی ہیں، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اور سب سے آخری اور امپورٹنٹ بات ان لوگوں کے لیے جن کی نئی نئی رمضان سے پہلے شادی ہوتی ہے. روزے کی حالت میں بیوی کو شہوت کے ساتھ چھونا، بوسہ لینا، پیار کرنا، چمٹنا، لپٹنا، ہاتھ پھیرنا، بار بار اس کو ایسے اشارے کرنا، دیکھنا، یہ سب کچھ مکروہ ہے. اور اگر شہوت کے ساتھ نہیں ہے، ایسے ہی آپ چلتے پھرتے بوسہ لے لیا یا ہاتھ لگا دیا، اس سے آپ کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا. اور اگر ان چیزوں کے کرنے سے، یعنی بیوی کے ساتھ ان چیزوں کے کرنے سے آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ منی خارج ہو جائے گی، انزال ہو جائے گا، تو میرے بھائیوں ایسا کرنا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. تو میں نے جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائیں آج کی ویڈیو میں، آپ اس کو بغور سنیں، ریپیٹ کر کے سنیں کہ اب جب ہم روزہ رکھ ہی رہے ہیں، صبح سے لے کر، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب ہونے تک ہم کھانا پینا سب کچھ چھوڑ ہی رہے ہیں، تو ہم ایسا روزہ کیوں رکھیں جس سے ہمیں کم ثواب والا روزہ ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحیح معنی میں روزے کے انوار اور برکات اور صحیح روزہ رکھنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.